باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بأيدينا فتربصوا انا معكم متربصون۔ منافقوں کے بارے میں یہ سارا درس قرآن چل رہا ہے، یہ ساری آیتیں منافقوں کے بارے میں ہے اور بات وہی غزوہ تبوک کے متعلق ہے۔ منافق کیونکہ بدر میں غزوہ تبوک میں نہیں جانا چاہتے تھے، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس حالت اور کیفیت کو ان ساری آیتوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اب ایک اور بات ارشاد فرمایا قل اے محبوب آپ ان منافقوں کو فرما دیں، حل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، کیا تم انتظار کر رہے ہو ہمارے بارے میں الا احدى الحسنیین، ہمیں تو اللہ تعالیٰ دو اچھائیوں میں سے ایک ضرور عطا فرمائے گا۔ منافق اس انتظار کے اندر تھے، دیکھیں کہ یہ روم کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں، پہلے تو ساری زندگی عربوں کے ساتھ لڑتے رہے، قبیلے تھے آپس میں، کوئی لشکر تو تھا ہی نہیں، ہر قبیلے کے ساتھ ان کی جنگ ہوتی رہی ہے۔ اب کیونکہ یہ رومیوں کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں، وہ قبیلوں کے اندر تو ہے نہیں، وہ تو ایک بہت بڑی فوج ہے اور پوری اس وقت کی وہ سپر پاور ہے، اب ان کے ساتھ لڑیں گے، دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو منافقوں کی یہ سوچ تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ ان کو یہ جواب ارشاد فرمائیں، حال تربصون بنا، تم ہمارے بارے میں انتظار کر رہے ہو کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، کہ دیکھیں جی ان کے ساتھ کیا بنتا ہے، تو سن لو الا احدى الحسنیین، اللہ تعالیٰ ہمیں دو اچھائیوں میں سے ایک ضرور عطا فرمائے گا۔ کیا عطا فرمائے گا؟ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرما کر مال غنیمت عطا فرمائے گا، ایک بات، پھر بھی اچھی بات ہے۔ اگر یہ نہ صحیح تو پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شہادت بھی عطا فرما دی، تو پھر بھی ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے یاد رکھیں مسلمان میدان جنگ میں ہارتا نہیں ہے، یہ دلیل ہی کوئی نہیں، اصول ہی کوئی نہیں کہ مسلمان ہار جائے، مسلمان ہارتا نہیں ہے۔ مسلمان کی صرف دو صورتیں ہیں، یا تو کامیاب ہوگا، کامیابی کی صورت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنگ میں فتح عطا فرما دے اور مال غنیمت اسے مل جائے، ٹھیک ہے، یہ بھی کامیابی ہے۔ دوسری کامیابی کیا ہے کہ دوسری کامیابی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے، تو مسلمانوں کے نزدیک یہ مال غنیمت سے بھی بڑی کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ شہادت مل گئی تو پھر سمجھو کہ سیدھا جنت کے اندر، کوئی حساب کتاب نہیں، جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ شہید کا پہلا قطرہ جب زمین پہ بعد میں گرتا ہے، جب گرنے لگتا ہے تو وہ بعد میں زمین پر گرتا ہے، پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یاد رکھیں میدان جنگ کے اندر کھڑا، ایک لمحے کے لیے کھڑا ہونا حرم کے اندر عبادت کرنے سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ عام کی جگہ کی بات نہیں کر رہا، عام مسجد کی بات نہیں کر رہا، حرم کے اندر، وہ بھی حجر اسود کے سامنے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے زیادہ افضل اور اعلیٰ اگر کوئی بات ہے تو وہ ہے میدان جنگ کے اندر، صف کے اندر، مسلمانوں کے صف میں ایک لمحے کے لیے کھڑا ہو جانا، یہ حرم کے اندر عبادت کرنے سے بھی زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ان کو فرمائے اے رب تو ہمیں کوئی نہ کوئی اچھائی تو عطا فرمائے گا، اگر ہم شہید ہو گئے پھر بھی ہم کامیاب ہیں، اگر ہمیں فتح عطا فرما دی پھر بھی ہم کامیاب ہیں۔ تو مسلمان کی کسی بھی صورت میں ہار ہے ہی نہیں، شکست نہیں ہے مسلمان کو، دونوں صورتوں کے اندر ہی مسلمان کی کامیابی ہے۔ اور اگلی بات فرمایا وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، انہیں فرمائے کہ ہم بھی تمہارے انتظار میں ہیں، تم اگر ہمارا انتظار کر رہے ہو نا کہ ان کے ساتھ کیا بنتا ہے، تو محبوب ذرا ان کو فرما دیں، فرمایا ہم بھی تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ کس بات کا؟ ہمارے لیے تو دو باتیں ہیں، یا فتح یا شہادت، دونوں ہی اچھی ہے، دونوں ہی ہمارے حق کے اندر ہے، اور تمہارے بارے میں بھی ہم دو باتوں کے انتظار کے اندر ہے۔ کون کون سی؟ میں پہلی بات یہ ہے ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده، میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے جو ہے وہ عذاب دے گا، ایک مسئلہ تو یہ ہے، تمہیں اپنی طرف سے رب عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا، اگر نہ بھی کیا او بأیدینا، یا پھر اللہ تعالیٰ پھر ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دے گا۔ تم دو باتوں کا انتظار کر رہے ہو، ہم بھی دو باتوں کا انتظار کر رہے ہیں، یا تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے خود عذاب دے دے گا، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دے گا۔ اور ہوا یہ منافقوں کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ منافقوں کے ساتھ کیا کیا گیا؟ جب منافقوں نے کہا جی لے جی یا آقا علیہ السلام قیامت کی باتیں کرتے اور ہمارے بارے میں پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام جب تک پردہ ڈالتے رہے، پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آقا علیہ السلام ممبر پہ کھڑے ہو کے حضور نے ارشاد فرمایا یا فلاں انت منافق اخرج من المسجد،
ٹھیک ہے. حضور نے شاہ فرمایا فلاں تو بھی منافق ہے نکل مسجد سے، اور فلاں تو بھی منافق ہے نکل مسجد سے. 300 منافق تھے غالباً یا کم و بیش. ٹھیک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ ان کا نام لے لے کر فرمایا نکلو تو بھی منافق ہے، تو بھی نکل تو بھی منافق ہے، تو بھی نکل تو بھی منافق ہے. پہلے تو پردہ ڈالا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا؟ پھر ان کو ذلیل کر کے مسجد سے نکالا گیا ہے. اور اگر روایتیں پڑھ کے دیکھیں نا کہ منافقوں کو مسجد نبوی سے نکالا کیسے گیا ہے. حضرت عمر جیسے بندے نے تو منافق ہے، جب حضور فرماتے نا فلاں تو بھی منافق ہے تو بھی مسجد سے نکل، حضرت عمر آتے سیدھا ایک ہاتھ اس کے سر میں ڈالتے بالوں کے اندر اور دوسرا ہاتھ اس کی داڑھی میں ڈالتے اور کھینچ کے لے کے دروازے کے قریب جا کے اس کو باہر اٹھا کے پھینکا کرتے تھے. میں نکل تو منافق ہے. ٹھیک ہے. اور کئی صحابہ کرام تو ٹنگا لولی نہیں ہوتا بچے کرتے تھے جب ہے جی، ایک بازو پکڑ لینے، دوسرے کے ہاتھ پکڑ لینے اور ایک ٹانگیں پکڑ لینی، اٹھا کے جناب باہر پھینکا ہے. ٹھیک ہے. صحابہ کرام کو کسی نے بھی نہیں کہا دیکھیں نا جی پھر مسجد ہے جی پھر ایسے تو نہیں کرے نا پھر بات چھوڑ کے چلے آ جائے. نہیں، حضور جیسے فرماتے جناب اے فلاں تو منافق ہے، صحابہ اٹھا کے اسے باہر پھینک دیتے، فرمایا نکل یہاں سے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب ان کو فرمایا کہ اگر تم ہمارے بارے میں 2 باتوں کا انتظار کر رہے ہو تو ہم بھی 2 ہی باتوں کا انتظار کر رہے ہیں. ہماری باتیں کیا ہے؟ فتح اور شہادت. اور تمہارے لیے کیا ہے؟ یا رب کا عذاب یا پھر ہمارے ہاتھوں سے ذلت. ٹھیک ہے جی. اور اس سے مراد قتل بھی ہے، یا تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب دے دے گا یا پھر ہم تمہیں قتل کر دیں گے. یہ بات. اور فتربصوا انا معکم متربصون، تم بھی انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. تم دیکھو پھر کیا بنتا ہے، تم بھی دیکھو کہ کیا ہوتا ہے. پھر مسلمان جب تبوک کے اندر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو ایسی شان اور شوکت اور عظمت عطا فرمائی. حضور کا رعب اتنا تھا کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے سامنے نہیں آ سکا. پھر جنگ ہی نہیں ہوئی ہے، حضور وہاں پر کئی دن وہاں پہ ٹھہرے رہے اور ٹھہر کر حضور کامیاب ہو کے واپس لوٹے ہیں. ٹھیک ہے. وہ حضور کے مقابلے میں نہیں آ سکا پھر. ٹھیک ہے نا. یہ تو حضور کا فرمان نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے رب نے تو رعب بھی ایسا عطا فرما رکھا ہے. ٹھیک ہے. کوئی بڑے سے بڑا بھی ٹھاٹ باٹ والا بندہ حضور کے مقابلے میں نہیں آ سکا. حضور کا رعب اتنا تھا. ساری بات چھوڑے، حضور کے تو جسم مبارک کا رعب اتنا تھا. آقا علیہ السلام جب چلا کرتے نا تو یاد رکھیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور کا جو قد مبارک ہے نا وہ درمیانے قد کا تھا، درمیانہ تھا، نہ لمبا نہ چھوٹا، نہیں دونوں صورتوں میں نہیں تھا. ہاں درمیانہ قد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا تھا. لیکن قد مبارک کا معجزہ کیا تھا؟ لمبے سے لمبا بندہ بھی اگر حضور کے ساتھ چلتا تو حضور کا قد مبارک اس سے زیادہ لمبا نظر آتا تھا. ٹھیک ہے نا. ہاں قد ویسے درمیانہ تھا، لیکن اگر کوئی لمبے سے لمبا بندہ بھی حضور کے ساتھ چل رہا ہوتا تو حضور کا قد مبارک اس سے زیادہ لمبا نظر آتا. اور پھر ٹور کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے حضور کی تو ٹور بھی کمال کی تھی. حضور درمیانی چال چلا کرتے تھے. کیا کرتے؟ درمیانی چال. اور ہم حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم دوڑ دوڑ کر حضور کے ساتھ ملا کرتے تھے پر حضور سے ملا نہیں جاتا تھا ہم سے. حالانکہ حضور بالکل آرام کے ساتھ جو ہے وہ چلا کرتے تھے، اطمینان کے ساتھ. درمیانی ٹور تھی حضور علیہ السلام کی. کہتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی ہم دوڑ کر بھی حضور کے ساتھ ملنا چاہتے تو ہم سے ملا نہیں جاتا تھا. اور ایک روایت میں آتا تو زمین جب حضور چلتے نا زمین حضور کے قدموں میں بچھی جایا کرتی تھی کہ یا رسول اللہ ہمارے اوپر قدم رکھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ان کو فرمایا تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. اور اگلی بات فرمایا کل اے محبوب آپ ان کو فرمائیں میں انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم، فرمایا کہ تم اگر خوشی سے خرچ کرو یا مجبوراً خرچ کرو لن یتقبل منکم، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا. ہوا کیا؟ مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ منافقوں نے جناب بہانہ بنایا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری مجبوری ہے، ٹھیک ہے ہم تو جا نہیں سکتے، یہ چندہ ہماری طرف سے قبول فرما لیں، یہ چندہ قبول فرما لیں، یہ ساز و سامان قبول فرما لیں، جو میدان جنگ میں مجاہدین جا رہے ہیں ہماری طرف سے خرچ کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ہمیں ان کے چندے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو چندے کا مانڈ کر رہے ہیں نا کہ جناب ہم نہیں جا سکتے، یہ 500 روپیہ ہمارا ملا لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن یتقبل منکم، فرمایا محبوب ان کا 500 ان کے منہ پر دے مارے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. رب اپنے کرم سے جو سارا کوئی کرم فرما دے گا. یہ سارا قرآن ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. ہوں قرآن سمجھ آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس لیے سمجھے فرمایا انکم کنتم قوما فاسقین، فرمایا یہ نافرمان قوم ہے. نافرمان قوم کے چندے کی ضرورت نہیں ہے، نہ رب کو ضرورت ہے، نہ رب کے رسول کو ضرورت ہے، نہ مجاہدین کو ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجاہدین کو اپنی طرف سے اسباب پیدا فرما دے گا. اور پھر 30,000 کا لشکر
तबूक भी गया, उसके सारे खर्चे भी पूरे हुए, फिर वापस आया, उसके भी सारे खर्चे अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे फरमाए हैं। ठीक है ना जी। तो याद रखें, इससे मसला से क्या साबित हो गया कि अगर कोई शख्स दीन पर खर्च कर रहा है ना, वो अपनी खुशकिस्मती समझे, ये ना समझे कि जनाब उसने दीन पर खर्च करके कोई ठेका लेके कोई एहसान कर दिया है ना। मैं कुल अनफिकू तौअन औ करहा, अगर तुम जिहाद में नहीं जा सकते तो तुम्हारे चंदे की भी जरूरत है, चाहे तुम खुशी से लेके आओ चाहे तुम मजबूरन लेके आओ। लन युतक़ब्बल मिनकुम, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे कबूल हरगिज़, लन युतक़ब्बल, हरगिज़ तुमसे कबूल नहीं किया जाएगा, चांस ही कोई नहीं तुम्हारे कबूल करने के। बात समझ आई कि नहीं आई है? तो इसका मतलब ये है कि इस्लाम को किसी के पैसे की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम देखें ना जी, अबू जाल एंड कंपनी को इस्लाम अगर कबूल कर लेते तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, क्योंकि वो चौधरी थे, उनके पास पैसा था, इतनी बात थी ना। लेकिन उनको क्योंकि अपने पैसे का घुमंड था, वलीद बिन मुगीरा तो ये बार बार बकवास करता था, उसने कहता था सारे मक्का से सबसे ज़्यादा पैसा मेरे पास है, ठीक है, तो नबी मैं क्यों नहीं बना। हाँ, ये बकवास उसने आम की थी। वो कहता था कैसे सबसे ज़्यादा मक्के के अंदर सबसे बड़ा रईस मैं हूँ, चौधरी मैं, पैसा मेरे पास है, बागात मेरे, तिजारत इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा कारोबार मेरे पास है। लेकिन उसके बावजूद जनाब मैं नबी नहीं बना तो आप नबी बन गए हैं। ये बात वो करता था, सरेआम करता था। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अल्लाह यजअलु हैसु, अल्लाह आलमु हैसु यजअलु रिसालता, फरमाया ये रब की बरब करम नवाज़ी है, जिसे चाहे अपना रसूल बना ले। ठीक है ना जी। कोई उसे बोल सकता है कि कौन रसूल बनेगा और कौन नबी बनेगा ना, फरमाया अल्लाह आलमु हैसु यजअलु रिसालता, जिसे चाहे अपना नबी बना दे, जिसे चाहे अपना रसूल बना दे, जिसे चाहे सहाबी बनाए, जिसे चाहे ताबी बनाए, जिसे चाहे वली बनाए, जिसे चाहे गौस बनाए, कुतुब बनाए, अब्दाल बनाए, नेक बनाए, साले बनाए, गुनाहगार बनाए, बदकार बनाए, काफिर बनाए, मुसलमान बनाए। ये तो सिर्फ और सिर्फ रब की करम नवाजी पर है, कोई उसका कुछ कर नहीं सकता है, उसको कौन कोई बिगाड़ सकता है। आज मस्जिद के अंदर हम बैठे हैं तो ये माज उसकी करम नवाजी है। लाखों करोड़ों लोग हैं, किधर गया माह रमजान और किधर गया कलमे और किधर गई मुसलमानी। ठीक है जी, माह रमजान के बाद सारे मुसलमान बख्शे गए। क्यों जी? माह रमजान के बाद सारे गए। आज हम मस्जिद में बैठे तो ये तो रब की करम नवाजी है। हम रब हमें हटाकर किसी और को ले आए तो हम क्या कर लेंगे? दिल बदल दे तो क्या कर लेंगे? ठीक है ना जी। अगर कोई शख्स नेकी कर रहा है या इस्लाम के खास साथ खड़ा हुआ है तो खुदा की कसम वो रब का शुक्र अदा करे कि परवरदिगारा ये भी तो तेरी करम नवाजी है ना, कि कोई शख्स मोबाइल पे, अब देख ले नसीबों की बात है, एक शख्स मोबाइल पे गाना सुन रहा है, दूसरा शख्स मोबाइल पे कुरान सुन रहा है जी। एक शख्स जो है वो जनाबे वाला कंजर खाना देख रहा है, तो एक शख्स वो है जनाबे वाला जो मदीने या मक्के की कोई वीडियो देख रहा है। नसीबों की बात है ना। तो जो हालांकि मोबाइल तो दोनों के पास है, पैकेज तो दोनों का है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें इस्लाम के अंदर जिहाद में जाना पसंद नहीं तो रब को तुम्हारे चंदे की पैसे की जरूरत भी क्यों। इन्नकुम कुंतुम कौमन फासिकीन, क्योंकि तुम नाफरमान कौम हो। जब मेरे रसूल का कहना नहीं माना तो हमने तुम्हारे पैसे का क्या करना है। ठीक है। अगली बात है कि फरमाया वमा मनाहुम अन तुक़बल मिनहुम नफ़क़ातुहुम, फरमाया कि हमने इनका चंदा क्यों नहीं कबूल फरमाया। इसकी वजह क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अन तुक़बल मिनहुम नफ़क़ातुहुम, इनके चंदे के कबूल होने में जो रुकावट है, ठीक है, हमने जो मना कर दिया है वो क्या है? इल्ला अन्नहुम कफरू बिल्लाहि व बिरसूलिहि, इन्होंने अल्लाह का भी इनकार किया, अल्लाह के रसूल का इनकार किया है, तो फलिहाजा हमें इनके चंदे की ज़रूरत नहीं है। और जब तुमने रसूलुल्लाह का कहना ना माना, जब तुमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात ना मानी है, तो रब ने तुम्हारे चंदे का क्या करना है, रब ने तुम्हारे पैसे का क्या करना है। अब इस आयत को सामने रखें और बड़े बड़े जो नेक काम फलाई काम कर रहे हैं, बड़े बड़े इदारे बना रहे हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करके अगर कोई शख्स नेक काम भी कर रहा है तो उसको उसका कोई फ़ायदा नहीं है। देखे ना जी, ये फलाई काम कितने हो रहे हैं, ट्रस्ट बने हुए हैं, बड़े बड़े NGOs बने हुए हैं, बड़े बड़े अस्पताल लोगों ने बनाए हुए हैं, लेकिन है कौन? अगर खोल के देखें तो कोई जनाबे वाला कादियानी निकल रहा है, कोई सीधे आगे निकल रहा है, कोई नेचुरली निकल रहा है, कोई कादियानी निकला हुआ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। अंदर से तो खाता गुल हुआ पड़ा है। अब वो जितने मर्जी नेक काम करते रहे, हमारे यहाँ ये भी बड़ी बड़ी बीमारी है। वो कहते हैं जी बंदा कम से कम नेक काम तो कर रहा है, अल्लाह के बंदे इसके नेक काम खूह खाते में डाल। बात समझ आई कि नहीं आई है? नेक काम नहीं देखा जाएगा, पहले बंदे का ईमान देखा जाएगा, किसके पल्ले ईमान है कि नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद है ना, ठीक है, एक मरतबा ये चढ़ गए खजूर पर। इनकी पिंडलियां ना बड़ी कमज़ोर थी, पतली पतली पिंडलियां थी। जब ये खजूर पर चढ़े ना तो धोती जरा थोड़ी सी ऊपर बांधी हुई थी, तो इनकी पिंडलियां सहाबा किराम ने जब देखी ना तो वो बड़ी पतली पतली थी। तो सहाबा किराम हंस पड़े कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद की जो पिंडली है वो बड़ी पतली पतली है,
ان کے اندر تو وزن اور طاقت بھی نہیں ہوگا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے عبداللہ کو ایسے نہ دیکھو. فرمایا کہ میرا عبداللہ تو وہ شان والا ہے کہ اس کی شان اتنی زیادہ ہے. ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ. فرمایا قیامت تک جو بات عبداللہ ابن مسعود کر دے گا میں پوری امت مل کر بھی اس کو نہیں جھٹلا سکے گی. ہمارے قیامت کے دن اس کی پنڈلیوں کا جو وزن ہوگا وہ پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. یہ کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے. آقا علیہ السلام ایک صحابی حضرت ظاہر ہے. ٹھیک ہے جی. رنگ بھی اتنا خاص نہیں ہے, شکل و صورت بھی اتنی خاص نہیں ہے. حضور علیہ السلام ان کے بارے میں ارشاد فرماتے تھے, فرماتے کہ یہ نحن بادینا, ٹھیک ہے, یہ ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کے شہر ہیں. یہ دیہات سے آتے. آقا علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا کہ حضور علیہ السلام کو کیا پسند ہے, تو کسی صحابی نے کہا حضور کو کدو بڑے پسند ہے. انہوں نے جا کے جناب والا ترکاری لگائی, کدو جو ہے وہ توڑ کے لایا کرتے اور توڑ کے لانے کے بعد جو ہے حضور کی خدمت میں آ کے پیش کر دیتے تھے. آقا علیہ السلام جناب بلال کو فرماتے بلال کچھ پڑا ہے, وہ کچھ نہ کچھ اٹھا کے لاتے. حضور فرماتے کہ ظاہر یہ تمہارا تحفہ تھا, ہم نے قبول کر لیا, یہ ہمارا تحفہ, یہ تم قبول کرو. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بازار میں حضور کا تحفہ لے جا کر بڑے چوڑے ہو کے پھرا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. اور اگر پوچھ لیتا بھی ہاں بھائی خیر ہے, وہ کہتے تھے ہماری سرکار کے ساتھ بڑی پکی یاری ہے. نا جی. حضور ایک مرتبہ تشریف لائے تو یہ کدو بیچ رہے تھے بازار کے اندر. ٹھیک ہے. دیکھ رہے کرم نوازی دیکھے نا جی, نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے, پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے جی. کرم نوازی ہے مالکوں کی, جس پر مرضی کرم فرما دے. حضور نے دیکھا نا کہ ظاہر وہاں پہ جناب اور لگا رہا تھا بولی, کدو بھی گولی کی کرتے بولی لگا نا. ہاں. آقا علیہ السلام نے جب دیکھا نا تو حضور پیچھے سے تشریف لائے اور آ کر حضور علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا. ٹھیک ہے. جب ہاتھ رکھا, مجھے بتائیں یار حضور کے ہاتھوں کی خوشبو کو کس صحابی کو پتہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب حضور ان کے اپنا چہرے پر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہیں. کوئی سوچ سکتا ہے یہ منظر تو شاید صدیق اکبر کے ساتھ بھی کبھی نہ ہوا ہو. ٹھیک ہے. کہ آقا علیہ السلام کا سینہ اور دیہاتی صحابی حضرت ظاہر کی جناب والا پیٹھ, وہ بھی پسینے والی, آقا علیہ السلام کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی. اور حضور فرما رہے تھے فرماتے ظاہر تو جانتا ہے میں کون ہوں, چپ کر کے کھڑا ہوا ہے, جواب ہی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے. حضور نے ایک مرتبہ پوچھا, دوسری مرتبہ پوچھا, تیسری مرتبہ عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کون نہیں پہچان سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو حضور نے فرمایا پہلے کیوں نہیں بتایا. کہا جی اگر پہلے بتا دے تو ہاتھ چھوٹ جاتے. تجھ سے ملتا ہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں, وقت کے پاؤں میں زنجیر میں ڈالوں کیسے. ٹھیک ہے جی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ, فرمایا کہ منافقوں کا کوئی پیسہ, کوئی ان کی چلا والا کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے اسلام کو. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کر دیا ہے. ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى, فرمایا جب نماز پڑھنے کے لیے بھی یہ منافق آتے ہیں تو ان کا دل نہیں کرتا ہے, بس جان چھڑانے کے لیے فرضی آ کے دو ٹکرے مار کے نکل جاتے ہیں. یہ منافقوں کی نشانی رب نے بتائی ہے کہ منافق نماز بھی پڑھے گا تو نماز اس کے اندر اس کا دل نہیں لگے گا. کر ویلے مکڑ گی پھر کہ جان چھٹے گی پھر کس ٹائم جاواں گے ہے جی. ساری دیہاڑی یہ قوم بار جو کام کرتی ہے, کبھی کوئی گھڑی نہیں دیکھتا. جب مسجد کے اندر آئے کہ فوراً ان کی نگاہ گھڑی پر ہوگی. ایمانداری سے بتائے 24 گھنٹوں میں کوئی ایک کام ایسا بتائے جو ہم گھڑی دیکھ کر کرتے ہیں. آج کا مسلمان واحد مسجد ہے جہاں پر ایک ایک سیکنڈ کا پابند ہے. باقی پورے جہان کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر یہ پھرتے رہیں گے, کسی ایک جگہ پر بھی ایک منٹ کا بھی پابند نہیں ہے. واحد مسجد ہے جہاں پہ ایک سیکنڈ کا بھی پابند ہے, اور وہ بھی تب تک ہے جب تک جناب اللہ نماز ہو رہی ہے. نماز ہونے کے بعد کدھر کی ٹوپیاں, کدھر کی پگڑیاں, کدھر کی سارا کچھ ہے جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے اندر سستی کر کے, مطلب یہ کہ خالی ٹکرے مار کے نکل جانا, یہ بھی منافقوں کا نشانی تھی. ولا ينفقون الا وهم كارهون, فرمایا کہ یہ جناب دوسری نشانی کیا ہے. فرمایا جب بھی خرچ کرتے ہیں مجبوراً خرچ کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں دینا پڑ جائے تو کیا کرتے ہیں, مجبوراً خرچ کرتے ہیں. دیکھ رہے جی قربانی آگے آنے والی ہے. جو قوم 2.5 روپے زکوٰۃ نہیں دیتی, 2.5 روپے بنتے ہیں نا جی, ٹھیک ہے, وہ قوم 50,000 کا بکرا کیسے لے لیتی ہے. آپ دیکھ لیں, ویڈیو آئیں گی ابھی, کتنے کا کٹا ہے جی, یہ 5 لاکھ کا ہے. یہ کتنے کا بچہ ہے جی, یہ 6 لاکھ روپے کا ہے. کیا ہے جی, اس کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کٹے کے اوپر بچہ, کٹے کے بچے کے اوپر اللہ سے اللہ لکھا ہو تو لاکھ روپے کا, اور حافظ قرآن کے شیرے میں تو 30 پارے ہوتے ہیں, وہ اس کی تنخواہ کتنی ہے, 10,000 15,000. کٹے کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوگا. اب آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے سارے, آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو بھی آنا شروع ہو جائیں گی, لوگ بھی بتانا شروع کر دیں گے, لو جی فلانی جگہ جو کٹا بچہ کھڑا ہوا, بکرا کھڑا ہوا نا, اس کے تو جناب دل کے اوپر اللہ لکھا ہوا تھا, اس کے متھے کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے, اس کے پیٹ کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے, اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اور آج
امام مسجد چاہے پورے 30 سپارے حافظ ہو، شیخ الحدیث ہو، شیخ الاسلام ہو، جو مرضی ہو، اس کی آج بھی قیمت 20,000 روپے سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ولا ينفقون الا وهم كارهون. فرمایا منافق کی نشانی یہ ہے کہ منافق اگر خرچ بھی کرے گا تو مجبوراً خرچ کرے گا. اور ہم تو پٹ پٹ کے تھک گئے کہ خدا کا واسطہ کہاں خرچ کرنا یہ علماء سے پوچھو. جب تک لوگ علماء سے پوچھ کر خرچ کرتے رہے ان کا خرچ لگتا بھی رہا. جب ہم نے اپنی مرضی شروع کر دی ہے، ہمارے پیروں کے آستانے دیکھ لیں، ان کے چندے دیکھ لیں، ان کے بنگلے اور کاریں بھی دیکھ لیں، یہ کسی اور سے نہیں آ رہے ہیں، یہ ان کی جو فیکٹریاں، ان کے شوگر ملیں، ان کے بنگلے، ان کے جناب والا گاڑیاں شاڑیاں، یہ لگژری جو لائف سٹائل ہے نا ان کا، یہ ہمارے چندے مبارک سے بنا ہوا ہے سارا کچھ. اور ہمارے مدرسے، ہمارے علماء، ہماری مسجدیں وہ کہاں گئی؟ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.